السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آلاء کا لفظ صرف نعمتوں کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے عجائبات قدرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آلاء کا لفظ جو ہے یہ الن یا الیون کی جمع ہے، اور اس کا معنی احسان، نعمت اور قدرت کے نشان سب کیا جاتا ہے۔ عموماً یہ جمع ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی سنگولر کی بجائے جمع استعمال ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر نعمت کے اندر نعمت ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ایک ایٹم کے اندر کیا مخلوق آباد ہے، تو کوئی بھی نعمت محض ایک نہیں ہوتی، نعمت نعمتوں کا مجموعہ ہی ہوتی۔ مثلاً آپ دیکھ سکتے ہیں تو صرف ایک آنکھ سے تو نہیں دیکھتے، اس کے ساتھ اور نعمتیں بھی جڑی ہیں تو تب آپ کو دیکھنے کی صلاحیت ملی۔ اس لیے یہ آلاء کا لفظ جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو انسان اور جنوں دونوں کو کہا جا رہا ہے نعمتیں گنوا کر کہ اے جن و انس، میں نے تم پر مسلسل احسانات کیے، طرح طرح کی تمہیں نعمتیں دی، لیکن تم ہو کہ غفلت کا شکار ہو، ان نعمتوں کو بھولے رہتے ہو اور اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہو، اس کو یاد نہیں کرتے، اور خصوصاً انسان۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سے تو جن ہی اچھے ہیں۔ جب میں فبأی آلاء ربکما تکذبان پڑھتا تو وہ اس کے جواب میں یوں کہتے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہیں۔ لہذا جب کوئی شخص یہ آیت پڑھے تو اس کو انہی الفاظ میں جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر عربی میں نہیں یاد تو آپ دل میں دہرا لیں کہ یا اللہ ہم کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیری ہی تعریف ہے، تیرا ہی احسان ہے۔ اور یہ کب واقعہ پیش آیا تھا؟ جب آپ ایک رات کو قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور جنات سن رہے تھے، اور سن کر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے کلمات ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کی کچھ مزید تفصیل۔ شروع میں تو فرمایا نا خلق الانسان، لیکن یہاں پر اس کی وضاحت فرمائی، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو صلصال سے۔ صلصال کہتے ہیں خشک مٹی کو جس میں آواز ہو، خالص مٹی، اور فخار کہتے ہیں آگ میں پکی ہوئی مٹی جسے ٹھیکری بھی کہتے ہیں۔ اور انسان سے مراد یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن کا پہلے مٹی سے پتلا بنایا گیا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، اور یہاں پر آخری مرحلے کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں انسانی تخلیق کے 7 مراحل کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1 تراب، سورۃ المؤمن میں خشک مٹی، ڈسٹ کے معنوں میں۔ نمبر 2 ارض، عام مٹی یا زمین جیسے سورۃ نوح میں۔ تیسرے نمبر پر 3 گیلی مٹی یا گارا، سورۃ الانعام میں۔ چوتھے مرحلے پر 3 اللازب، لیسدار اور چپکنے والی مٹی، سورۃ صافات میں۔ 5ویں مرحلے پر حمأ مسنون، بدبودار اور کیچڑ، سورۃ الحجر میں۔ 6 نمبر پر صلصال، خشک مٹی یا حرارت سے پکائی ہوئی مٹی، اور پھر وہ کیسی؟ 7ویں مرحلے پر کالفخار، بجنے والی ٹھیکری۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلے ڈسٹ تھی جو زمین سے تعلق رکھتی تھی، پھر اس کو گیلا کیا گیا، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، اس میں لیس اور چکناہٹ پیدا ہوئی، پھر اس میں بو اٹھی، پھر اس کے بعد اس کو پکایا گیا یا اس کو حرارت دی گئی تو وہ خشک ہو گئی، ڈرائی ہوئی، پھر وہ ٹھیکری کی طرح بجنے لگی، پھر اس میں روح پھونک دی گئی۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اور اس نے پیدا کیا جنات کو من مارج، شعلے والی، من نار، آگ سے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دونوں کا ذکر کیا فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو پھر ساتھ ہی دونوں کی تخلیق کا عمل بھی واضح کر دیا گیا۔ اس کے بعد کوئی شک نہیں رہتا
کہ جن باقاعدہ ایک مخلوق ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ان کے وجود کو مانتے نہیں ہیں، تو یہ بات درست نہیں. جیسے انسان کا ایک وجود ہے، الگ مخلوق ہے، ایسے ہی جنات ایک الگ مخلوق ہے. انسان کو مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور جنات کو آگ سے بنایا. اور آگ بھی کیسی؟ من مارج، مارج سے. مارج کہتے ہیں آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو. جیسے آپ دیکھیے کہ پچھلی ایک سورت میں آپ نے پڑھا، وہ انشأکم من الارض، اس نے زمین سے تم کو اٹھایا. اب کم کا صیغہ جمع کا ہے، اس میں تمام انسانوں کی طرف اشارہ ہے، صرف حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نہیں. اس کے لیے ہوتا تو پھر صرف الانسان ہوتا، لیکن یہاں پر انشأکم. تو مٹی سے انسان کی تخلیق کا معنی کیا ہے؟ کہ مٹی کے جو لطیف جوہر ہیں، جو غذا کی شکل میں انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے اور نطفے میں ڈھلتا ہے، پھر اس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح جنات کی تخلیق بھی آگ سے جب ہوئی تو دھوئیں والی آگ سے نہیں، بلکہ اس کی لطیف آگ سے، یعنی ایسے شعلے سے جس میں دھواں نہیں تھا. یعنی انسان کی تخلیق مٹی کے لطیف جوہر سے ہوئی ہے، اسی طرح جنات کی تخلیق آگ کے لطیف جوہر سے ہوئی ہے. اور یہ جو مارج ہے یہ آگ کا گرم ترین حصہ ہوتا ہے نا، جس میں دھواں نہ ہو. دھوئیں والی آگ جو ہے نا ذرا کمزور ہوتی ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو تم جھٹلاؤ گے. یعنی انسان کی تخلیق اللہ کی قدرت کا نمونہ، جنات کی تخلیق اللہ کی بے مثال قدرت کا نمونہ. تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو، کن کن عظمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن احسانات کا انکار کرو گے. رب المشرقین و رب المغربین. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ پھر وہی انداز ہے. یعنی ساری صورت میں آپ یہ سٹائل ملاحظہ فرمائیں گے کہ جہاں خلق الانسان کی بات ہوئی وہاں خلق الجان کی بات بھی ہوئی. اور یہاں پر رب المشرقین اور رب المغربین اسی انداز سے بات ہوئی، مشرق اور مغرب کی بھی، اور پھر مشرق میں بھی دو اور مغرب میں بھی دو. اور دو دو کا ذکر محاورے کے طور پر بھی کیا گیا ہے، اور دو دو کا ذکر گرمیوں اور سردیوں کے مختلف مطلع اور مغرب کی طرف بھی کیا گیا ہے. یعنی اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر ایک، عام زبان میں عربوں کا ایک سٹائل تھا کہ بعض اوقات ایک چیز کا ذکر بھی تثنیہ میں کیا کرتے تھے. اور اس کی مشہور مثال امر القیس کا وہ قصیدہ ہے جس کے شروع میں وہ کہتا ہے قفا نبکی من ذکر حبیب. تو قفا جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، حالانکہ مراد وہ سنگولر ہے. تو یہ عربی کا ایک سٹائل بھی ہے. مشرقین اور مغربین سے مراد پھر ضروری نہیں کہ دو ہوں، لیکن اس میں کچھ مشکل بھی نہیں، اس لیے کہ ہر مغرب کسی دوسرے کا مشرق ہے اور ہر مشرق کسی دوسرے کا مغرب بھی ہے. تو اس لیے جو مشرق ہے وہ مغرب بھی ہے، جو مغرب ہے وہ مشرق بھی ہے. تو رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور دو دو مشرقوں مغربوں کا ہونا بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور اللہ کی خاص رحمت ہے. مرج البحرین یلتقیان. مرجا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خلط ملط کرنا، ملا دینا، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اور مروج کہتے ہیں چراگاہ کو، وہ زمین جس میں بہت سا گھاس ہو اور جانور اس میں مگن ہو کر چرتے پھرتے رہیں. اور اسی لیے مرجا کا معنی بے قید اور آزاد چھوڑ دینے کے لیے بھی آتا ہے. اور یہاں معنی کیا ہے؟ چھوڑ دیا. مرجا چھوڑ دیا. البحرین دو سمندروں کو، پھر تثنیہ کا صیغہ ہے، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا. یلتقیان باہم ملتے رہیں، یعنی آپس میں مل جائیں، گڈمڈ ہو جائیں. بینہما برزخ، ان دونوں کے بیچ میں برزخ ہے، ایک آڑ ہے، پردہ ہے. یعنی بظاہر اکٹھے بھی ہیں. مروج کا سین ہے، مروج کس کو کہتے ہیں؟ چراگاہ کو. تو چراگاہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جانور ملے جلے، کوئی کسی رنگ کا، کوئی کسی شکل کا، چرتے رہتے ہیں اور چرنے میں مگن رہتے ہیں. تو اس کی تشبیہ کو سامنے رکھ کر آپ سمندر کی طرف غور فرمائیے تو سمندر بھی مختلف رنگ یا مختلف ذائقے کے پانی کو اکٹھا لے کر چلتے رہتے ہیں، اور ان کے بیچ میں ایک آڑ ہوتی ہے جو ان کو باہم مکس نہیں ہونے دیتی. اور اس پر پیچھے بھی بات ہو چکی ہے اور بہت سی تفصیلات اس میں موجود ہیں کہ سمندر میں مختلف ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر میٹھا پانی اور نمکین یا کھاری پانی
اکٹھا ہے، اوپر کھاری پانی ہے اور نیچے میٹھے پانی کے چشمے ہیں۔ پھر اسی طرح جن مقامات پر میٹھے پانی کا دریا سمندر میں جا کے گرتا ہے وہاں بھی یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ دور تک وہ پانی جاتا ہے، میٹھا الگ اور کھاری الگ رہتا ہے، اکٹھے نہیں ہوتے، حالانکہ بظاہر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ زبردست قدرت ہے، عظیم نشان ہے اس کی قدرت کا کہ کھارے پانی کے محیط سمندر کے اندر بھی میٹھا پانی اویلیبل کر دیا، دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یبغیان کا لفظ بے غین اور یہ سے کسی چیز کی طلب میں درمیانہ روی کی حد سے تجاوز کرنے کی خواہش، یعنی دونوں اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھتے، ایک دوسرے میں گڈمنڈ نہیں ہونا چاہتے، اللہ کے مقرر کردہ راستوں پر حساب پر چلتے رہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، لؤلؤ موتی اور مرجان چھوٹے موتی یا پھر مونگے مراد ہیں۔ یعنی آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو سمندر کی سیپیاں اپنا منہ کھول دیتی ہیں اور جو قطرہ ان کے اندر جا پڑتا ہے اس کو بند کر کے پھر سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہیں اور سینکڑوں سال میں وہ پانی موتی میں بدلتا ہے، وہیں پر لہروں کے اندر ہلتے جلتے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہی سے ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ شاید صرف سمندر میں ہوتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، دونوں جگہ پر ہوتا ہے۔ یخرج منہما، یعنی دریاؤں سے بھی اور سمندروں سے، دونوں جگہوں سے موتی مونگے نکلتے ہیں۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ یہ موتی میٹھے پانی سے بھی نکلتے ہیں اور کھاری پانی سے بھی۔ اور مرجان جو ہے یہ دراصل سمندر کا پودا سمجھے، جو ہوتا تو پتھر کی طرح سخت ہے لیکن پتھر کی طرح نہیں بنتا بلکہ نباتات کی طرح اگتا ہے۔ کورل سختی میں پتھر کی طرح ہوتا لیکن شکل میں پودے کی طرح ہوتا۔ خشکی کے پہاڑ تو ایک دم اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، لیکن سمندر کے اندر جو پتھر کی قسم کے مادے ہیں وہ باقاعدہ گرو کرتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے نا، کس طرح پانی کا قطرہ موتی بن جاتا ہے، اتنا ہارڈ، اور اسی طرح یہ کورل جو ہیں وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، موتی اور مرجان ان دونوں سے نکلتے رہتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حیرت انگیز کارناموں اور قدرت کے نشانات میں سے ہیں۔ اور یہ جواہر اور موتی انسان کے لیے بطور زیب و زینت کے بھی استعمال ہوتے ہیں اور دیگر استعمال بھی ہیں، جیسے دوا وغیرہ بھی اس سے بنتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے ہیں جہاز جو اٹھے ہوئے ہیں، منشآت، نشا ان سے، ابھرنا اور بلند ہونا، نشو نما۔ جیسے انشأکم کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دم تم نکل آئے زمین سے، بلکہ نشو نما پائی۔ تو یہاں بھی منشآت، انشاء ان سے، یعنی سطح سمندر سے اونچی اٹھی ہوئی کشتیاں، یا وہ کشتیاں جن کے بادبان جھنڈوں کی طرح اونچے جاتے ہیں اور دور سے بالکل پہاڑوں جیسی شکل نظر آتی ہے۔ کل آلام، آلام علم کی جمع ہے۔ علم اصل میں تو علامت کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کا علم ہو سکے، جیسے نشان راہ کا پتھر، فوج کا جھنڈا وغیرہ۔ تو چونکہ پہاڑ بھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دور سے نظر آتے ہیں، بعض اوقات کچھ علاقوں کے نشان ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے کبھی پہاڑی علاقے کا سفر کیا ہو تو لوگ اس طرح رستہ یا اپنی جگہ یا ایڈریس بتاتے ہیں کہ ہم فلاں پہاڑ کے پاس ہیں۔ تو پہاڑ جو ہیں وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بھی ہیں۔ علام، علم نشانی کو کہتے ہیں نا، اور لوگوں کے لیے بھی جگہ معلوم کرنے کے نشان ہیں یا پہچان کا ذریعہ بھی ہیں۔ اور یہاں پر کشتیوں کو، یا خاص طور پر بادبانی کشتیوں کو، پہاڑ سے تشبیہ دی گئی۔ اگر آپ بادبانی کشتی کو دیکھیں تو اس کی جو اٹھان ہوتی ہے یا جو سٹائل ہوتا ہے وہ اسی طرح پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہوتا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح زمین پر، خشکی پر پہاڑ اونچے اونچے ہوتے ہیں، اسی طرح پانی کے اوپر بڑے بڑے جہاز پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔
یعنی سطح زمین پر پہاڑ اٹھے ہوئے ہیں جس طرح، اسی طرح سمندر کے اندر کشتیاں پہاڑوں جیسی شکل رکھتی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. کیونکہ یہ کشتیوں کا چلنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص احسانات میں سے ہے، کیونکہ وہ چلتی ہیں تو رزق ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے، انسانوں کے سامان ایک سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کے کن کن احسانات کو تم جھٹلاؤ گے. ان ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے. فان اصل میں فانی تھا، یعنی بالکل معدوم ہو جانے والا، جیسے کبھی بنا ہی نہ ہو. ہاں ایک چیز کبھی فنا نہیں ہوگی اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ، یعنی تیرے رب کی ذات، ذو الجلال والاکرام، جو جلیل و کریم ہے، بزرگی اور اکرام والا ہے. ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے فرمایا العزو بیا ذا الجلال والاکرام، اور العزو کا لفظ جو ہے یہ الزاز سے مشتق ہے جس کا معنی ہے لازم پکڑنے کی. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں یا ذو الجلال والاکرام کو یاد رکھو اور ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرو، کیونکہ وہ اقرب الی القبول ہے، یعنی اس سے قبولیت ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ یا رب العالمین، اسی طرح دعاؤں میں یا ذو الجلال والاکرام کا لفظ بھی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ترین صفات میں سے ہے کہ بزرگی اور اکرام و عزت والا رب، اس کو کوئی فنا نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. یعنی دنیا کے فنا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نظام عدل پھر ایک دفعہ حرکت میں آئے گا. جس طرح دنیا کی تخلیق کے وقت شامل تھا، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ جب انسان پیدا ہوگا تو پھر اس کے نظام عدل کے تحت جزا سزا کا عمل شروع ہوگا، یوم الحساب ہوگا. اور اس حساب کتاب پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہر محنت کرنے والے اور ہر کوشش کرنے والے کو اس کی کوشش کا بہترین بدلہ مل سکے. یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. کل یوم ہوا فی شأن، ہر آن ہر روز وہ نئی شان میں ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ ہر چیز اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اسی سے سوال کر رہی ہے. تو پھر انسان کو مانگنے کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. اگر کوئی دعا ایک دن قبول نہیں ہوتی تو دوسرے دن ہو جائے گی، کیونکہ اس کی ہر روز ایک نئی شان ہے. یہاں یہ لفظ جو اردو میں شان استعمال ہوتا ہے عربی میں شأن کے طور پر استعمال ہوگا. شان کا معنی عربی میں مختلف ہے، اور ہر روز کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت، ہر آن وہ نئی شان میں ہے، یعنی ہر آن اس کا ایک نیا کام ہے. اللہ کے فیصلے، اس کے ارادے، اس کے سوا کسی کو معلوم نہیں. ہمارے ارادوں کو وہ جانتا ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اگلے لمحے وہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے، اگلے لمحے کس کو مارنے والا ہے، کس کو پیدا کرنے والا ہے، کس کو گرانے والا ہے، کس کو حکومت عطا کرنے والا ہے، کس کو بیمار کرنے والا ہے، کس کو صحت بخشنے والا ہے. اور اس کی شان یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ہر لمحہ وہ نئے سے نئے فیصلے کرتا چلا جاتا ہے، نئی سے نئی چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا، نئی سے نئی کہکشائیں بنتی رہتی ہیں. کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن اچھی صفات کو جھٹلاؤ گے. یعنی اتنی بڑی ہستی جو ہر وقت بندوں کے امور اور معاملات کی تدبیر میں ہے، یہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان بھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.